بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات، 49واں سبق ہے فصل الاجناس العالیۃ عشرۃ۔ پھر اجناس عالیہ 10 ہے، اس میں سے ہم جوہر پڑھ چکے ہیں کہ جوہر وہ ہے کہ وہ موجود ہوتا ہے لا فی موضوع یعنی لا فی محل وقائم بنفسہ، اور پھر عرض کی تعریف ہم نے کی کہ عرض اس کو کہتے ہیں کہ وہ موجود فی موضوع یعنی لیس بقائم بنفسہ، حرف کی طرح ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو پھر بتا دوں کہ مثلا یہ لکڑی ہے، یہ لکڑی ہے، تو ابھی یہ لکڑی جو ہے یہ جوہر ہے، اور اس کی جو لمبائی ہے یا چوڑائی ہے یا موٹائی ہے یہ اس کی کمیت ہے یا اس کی عرض ہے۔ اس کی جو سفیدی ہے یہ ایک عرض ہے، اس کی دیوار کے ساتھ یا جو لگاؤ ہے یہ اضافت، یہ جس جگہ میں ہے یہ عین ہے، یہ جس وقت میں ہے یہ متاع ہے، اور اس کو جو حالت حاصل ہے یہ ملک ہے۔ اگر اس کو ہم توڑنا چاہے تو انفعال ہم اس پر فعل جو ہے وہ کر لیں گے کہ اس کو کاٹیں گے تو اس میں انفعال پیدا ہو جائے گا، یعنی ہمارا اثر جو ہے یہ قبول کرے گا، تو اس کو انفعال کہتے ہیں۔ اور پھر وضع کہ اگر یہ بورڈ ہے، یہ لکڑی ہے، اس کو ہم نے اس حیات پر لگایا تو اس کو جو حیات حاصل ہے یہ وضع ہے۔ اگر اس کو ہم کاٹ کے اس سے کوئی اور چیز بھی بنا سکتے ہیں، کرسی بھی بنا سکتے ہیں، کوئی اور چیز بھی، تو اس کی حیات تبدیل ہوتی رہے گی۔ تو یہاں پر ابھی ہم اس طرح کر لیں گے کہ والمقولات العرضیہ ہی، ایک ہے کم، کم اس کو کہتے ہیں هو العرض، عرض تو ہے اس لیے کہ مقولات عرضیہ میں سے ہے۔ الذی یقبل القسمت، الذی یقبل القسمت لذاتہ، یہ قسمت کو یعنی تقسیم کو قبول کرتا ہے لذاتہ، اس کے ذات میں یہ ہے کہ یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ پھر کم جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کم متصل اور ایک ہے کم منفصل۔ متصل اس کو کہتے ہیں کہ نام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں اتصال ہو اور دونوں میں انفصال ہو، لیکن اس کو اس طرح یاد رکھیے کہ اگر ان کے اجزاء کے درمیان حد مشترک ہو، ان کے اجزاء کے درمیان حد مشترک ہو تو اس کو کہتے ہیں متصل۔ اگر ان کے اجزاء کے درمیان حد مشترک نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں کم منفصل۔ حد مشترک سے مراد یہ ہے، مثلا یہ بورڈ ہے یہ، اور یہ ہے 8 انچ تقریباً مثلا، اور اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں 4 میں یہاں پر، تو جب یہاں ہم تقسیم کرتے ہیں اس کو 4 میں، تو اس تقسیم میں ابھی دیکھیں کہ اس حصے کی جو ابتدا ہے یہاں سے یہاں انتہا ہے، تو اس انتہا سے اس دوسرے کی ابتدا بھی ہے، تو ان کے درمیان ایک حد مشترک ہے کہ اس حصے کی انتہا اور اس حصے کی جو اس حصے کی انتہا ہے وہ اس حصے کی ابتدا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کم متصل۔ اور کم متصل جو ہے یہ مقدار میں ہے، مقدار میں لمبائی، چوڑائی وغیرہ، اور منفصل جو ہے یہ عدد میں ہے۔ عدد میں مثلا ہم کہیں کہ ہمارے پاس 10 مارکر ہے اور اس 10 مارکر یہ ذاتی ہی تقسیم کو قبول کرتا ہے، اور اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں 2 حصوں میں، تو مارکر 10 مارکر جو ہے وہ ان میں کوئی حد مشترک نہیں ہے، 10 عدد ہے، مثلا یہ مارکر ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو 5 کو ہم اس طرف کریں گے اور 5 کو ہم اس طرف کریں گے، اس میں کوئی حد مشترک نہیں ہے۔
تو منفصل یہ عدد میں ہے اور متصل یہ مقدار میں ہے۔ پھر کیف ہے، کیف بھی ایک عارض ہے، اور عارض ہم اس کو کہتے ہیں جو قائم بنفسی ہی نہ ہو بلکہ کسی محل اور موضوع میں موجود ہو، لیکن یہ ایسا عارض ہے وَلَا يَقْتَضِي الْقِسْمَةَ وَالنِّسْبَةَ کہ یہ قسمت اور نسبت کو بذات ہی تقاضا نہیں کرتا کیف۔ اور اس کے مثلا کیف میں موٹائی، دبلا پن، دیکھنا اور سوچنا، بھوک، پیاس، یہ ساری کیفیات ہے۔ پھر ان کیفیات میں ایک محسوسہ ہے، نفسانیہ ہے، اور ایک ہے مختص بالکیمیات ہے، مختص بالکیمیات ہے، اور ایک ہے استعدادیہ۔ اور یہ جب ہم پڑھیں گے تو ہم مبزی میں، ہدایت الحکمت میں، فلسفے کی کتابوں میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ محسوسہ کون سے ہے، نفسانیہ کون سے ہے، مختصہ بالکیمیات اور استعدادیہ کون کون سے ہے۔ اس کو صرف ہم نے، اور یہاں پر جو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ جو کم ہے یہ اصطلاح فلسفی کی ہے، اور نحو میں جو ہم کم پڑھے، کم خبری اور کم اسمی وہ اصطلاحات جو ہے وہ نحو کی اصطلاحات ہے، اور یہ فلسفے کی اصطلاحات ہے، تو وہ کم الگ چیز ہے اور یہ کم الگ چیز ہے۔ اس طرح کیف جو ہے، کیف حالوں کا اور کیف استفہام کے لیے ہے، تو وہ وہاں پر الگ چیز ہے، اور یہاں اس سے مراد وہ عارض ہے جو قسمت اور نسبت کا تقاضا نہیں کرتا، تو اس عارض کو، یہ عارض یعنی کیف سے مراد وہ ہے، وہ کیف اور اس کیف میں فرق ہے، وہ اصطلاح اور یہ اصطلاح الگ الگ ہے۔ یہاں پر ہے ایک اضافت اس کو کہتے ہیں کہ ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر نسبت مکررہ ہو دونوں کے درمیان، کہ ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہو اور دوسرے کی نسبت اس کی طرف ہو، یعنی ایک کی نسبت مثلا یہ ہے اور ایک یہ ہے، ان دونوں کے درمیان نسبت ہے۔ یہ ڈکن اس مارکر کی ہے اور یہ مارکر اس ڈکن کے لیے ہے، یہ صرف مثال سمجھا رہا ہوں۔ مثلا باپ ہے، باپ، تو اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ بیٹے کی طرف، بیٹا، اور بیٹے کی نسبت اس کی طرف ہے۔ اور نسبت کس طرح ہے؟ دونوں نسبت مکررہ ہے، اور کس حیثیت سے؟ اس حیثیت سے کہ اس کا جاننا موقوف ہے اس پر اور اس کا جاننا موقوف ہے اس پر۔ یہ دونوں اگر باپ ہے تو باپ کو ہم کس طرح جانیں گے؟ کہ جس کا بیٹا ہو، اور بیٹا کو ہم کس طرح جانیں گے؟ کہ جس کا باپ ہو۔ تو جس کا باپ ہو اس کا، یعنی جو باپ ہے تو اس کا بیٹا ہوگا، جو بیٹا ہے اس کا باپ ہوگا۔ تو ایک کا جاننا دوسرے پر موقوف ہے، تو اس کو اضافت کہتے ہیں۔ اور یہاں پر مثلا بیوی، شوہر، استاذ، شاگرد، بوس، نوکر، حکومت، رعایا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس میں نسبت ہے، ایک کا جاننا دوسرے پر موقوف ہے۔ کہ بیوی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا شوہر ہو، اور شوہر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی بیوی ہو۔ استاذ جس کا شاگرد ہو، شاگرد جس کا مالک، جس کا مملوک ہو، مملوک جس کا مالک ہو۔ تو یہ ساری کیا ہے؟ اس میں اضافت ہے، یہ بھی ایک عارض ہے۔ دوسرا ہے عین۔ یہ عین سے مراد بھی وہ نحو والا عین نہیں ہے، بلکہ عین سے ہوا حالت تعرض للشیء بسبب حصولی فی المکان، یا هو الحیئۃ بسبب الحاصلۃ للمتمکن فی المکان۔ متمکن کو جب حاصل ہو جائے مکان میں، یعنی
جو بھی چیز ہے کسی نہ کسی جگہ میں ہے. مثلا میں ہوں تو میں بھی کسی نہ کسی جگہ پر ہوں. بورڈ ہے یہ بھی کسی نہ کسی جگہ میں ہے. تو ابھی جس جگہ پہ ہے اس کے لیے جگہ کا ہونا یہ اس کے لیے ایک عارض ہے. اس کے لیے میرے لیے بھی ایک عارض ہے, اس کے لیے بھی ایک عارض ہے. تو اس کو کہتے ہیں عین, کہ میری جس جگہ پر ہوں اور یہ بھی جس جگہ پر ہے, یا یہ گھر جس جگہ پر واقع ہے, تو یہ کیا ہے ہمارے لیے عین ہے. کسی جگہ میں ہونا یہ عین ہے. تو ابھی اس عین کے دو قسمیں ہیں, ایک ہے عین حقیقی اور ایک ہے غیر حقیقی. عین حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز پوری جگہ کو گھیر لے, جو چیز پوری جگہ کو گھیر لے تو وہ جگہ اس کے لیے عین حقیقی ہے. اگر پوری جگہ کو نہ گھیر لے تو وہ جگہ اس کے لیے عین حقیقی غیر حقیقی ہے. مثلا میں کرسی پر بیٹھ گیا تو کرسی میرے لیے عین حقیقی ہے. لیکن میں صوفے پر یا چارپائی پر بیٹھا یا کمرے میں بیٹھ گیا تو صوفہ, چارپائی اور کمرہ یہ میرے لیے عین غیر حقیقی ہے, اس لیے کہ میں نے پوری جگہ کو نہیں بھرا ہے, تو یہ میرے لیے عین غیر حقیقی ہے. مثلا پانی ہے, آپ نے بوتل میں ڈال دیا اور بوتل بھر گیا, تو یہ بوتل پانی کے لیے عین حقیقی ہے. لیکن آپ نے اس میں آدھا پانی ڈال دیا تو یہ پانی کے لیے یہ بوتل عین غیر حقیقی ہے, اس لیے کہ پوری بوتل کو نہیں بھرا. اسی طرح مثلا آکسیجن ہے, تو آکسیجن پوری دنیا جو ہے اس میں بھرا ہوا ہے. ہوا مثلا ہوا سے بھرا ہے سب کچھ, یہ کمرہ ہے پورا ہوا ہے, جب میں آ جاتا ہوں تو ہوا جو ہے ایک طرف ہو جاتی ہے. تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ جس جگہ پر میں آ گیا تو یہ خالی رہ گیا, یہ اس جگہ پہ میں آ گیا, تو میرے لیے یہ عین, یہ پورا کمرہ یہ عین غیر حقیقی ہے. لیکن جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں, جو جگہ میرے لیے ہے, یہ میرے لیے عین حقیقی ہے. تو اس کو آپ سمجھیں. ایک ہے ملک. ملک کہتے ہیں کہ وہ حالت کہ جو کسی چیز کو حاصل ہو بسبب ما یحیط به, بسبب ما یحیط به, یا الحیئۃ الحاصلہ, حیئۃ الحاصلۃ للشیء یا للجسم, للشیء او للجسم بما یلاصقہ, جس کے ساتھ وہ لگے. مثلا آپ نے پھر اس ملک کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے طبعی اور ایک ہے عارضی. طبعی مثلا جو بلی کا جو چمڑا ہے, بلی کا چمڑا یہ طبعی ہے, یہ عارضی نہیں ہے. تو یہ اس کے لیے ملک ہے. کس کے لیے؟ وہ جو ہیئت حاصل ہے چمڑے کو, حالت تعرض للشیء, حالت تعرض للشیء, چمڑے کو جو ہیئت حاصل ہے کس وجہ سے؟ بسبب ما یحیط به, کہ اس کو محیط کیا ہوا ہے, کس کو؟ بلی کو. تو یہ کبھی طبعی ہوتے ہیں اور کبھی عارضی. جس طرح میں نے, اور جہاں پر یہ منتقل ہوتا ہے تو وہ منتقل ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. مثلا طبعی کی مثال, جس طرح بلی کا چمڑا, جب بلی کا چمڑا جو ہے وہ طبعی ہے, اس کے ساتھ ہی ہے. اور عارضی مثلا ہم کپڑے پہنتے ہیں تو یہ ہمارے لیے یہ جو ہیئت ہے ہمیں حاصل ہے یہ ملک ہے. یا ہم پگڑی باندھیں, یہ ایک ہیئت ہے ہمیں حاصل ہے. اور یا ہم پیروں پہ جوتے پہنیں تو یہ ایک ہیئت ہے جو ہمیں حاصل ہے. تو اس کو کہتے ہیں, اس ہیئت کو کیا کہتے ہیں؟ ملک کہتے ہیں. ایک ہے فعل, والآیۃ العارضۃ للمؤثر فی غیرہ بسبب التأثیر. فعل اس کو کہتے ہیں, اس ہیئت کو کہتے ہیں کہ جو, اس کی ایک اور تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ اخراج الشیء شیئا, اخراج الشیء
شيئا من القوة إلى الفعل تدریجاً. اور اس کا آسان الفاظ میں یہ سمجھے کہ کسی چیز میں کسی چیز کی صلاحیت موجود ہو اور آپ اس صلاحیت کو لا رہے ہو باہر، تو وہ جب آپ اس میں اثر کر رہے ہو تو اس کو کہتے ہیں فعل، اور جب وہ اثر کو قبول کر لے تو اس کو کہتے ہیں انفعال. اس کو کہتے ہیں انفعال. اثر کرنے کو فعل کہتے ہیں اور اثر قبول کرنے کو انفعال کہتے ہیں. مثلا لکڑی ہے، اس میں کھٹنے یعنی کھٹ جانے کا کیا ہے قوت، یعنی اس میں ہے بالقوہ اس میں یہ کٹ سکتے ہیں. لیکن آپ اس کو کاٹ دیں، آپ اس کو کیا کریں کاٹنا چاہے، تو آپ اس کو کاٹنا چاہے تو آپ وہی قوت سے فعل کی طرف لا رہے ہیں، قوت سے فعل کی طرف رہے، آپ اس کو کاٹ رہے ہیں، تو آپ کا کاٹنا جو ہے یہ فعل ہے، اور لکڑی کا کٹ جانا یہ انفعال ہے. یہ کیا ہے انفعال ہے. هو الهيئة العارضة، کہ وہ ہیئت جو عارض ہو، للمؤثر مؤثر کو، مثلا انسان ہے وہ کاٹ رہا ہے لڑکی کو، فی غیرہ فی الخشب بسبب التأثیر، بسبب تأثیر کیا ہے قطع ہے کاٹنا، یا نشر ہے آرے سے. اور هو الآیۃ الحاصلہ للمتأثر، وہ ہیئت جو متأثر کو حاصل ہو، متأثر کو کیا ہے خشب ہے، عن الغیر، غیر کیا ہے انسان ہے، بسبب التأثیر، سبب تأثیر سے، سبب تأثیر اس کی تأثیر کیا ہے قطع ہے، اور یا نشر ہے. نشر کہتے ہیں آرے سے کاٹنا. تو ابھی یہاں پر وہ ہیئت حاصلہ جو متأثر عن الغیر بسبب تأثیر، تو یا آپ اس کو اس فعل اور انفعال یہ بہت جگہوں پر منطق میں اور بہت جگہ پر یہ استعمال ہوتے، تو آپ اس کو یوں سمجھے کہ فعل اس کو کہتے ہیں کہ اثر کرنا، جو اثر جو آپ یعنی اخراج الشیء شیئا، یعنی آپ کسی چیز کو نکالتے ہیں قوت سے فعل کی طرف. مثلا ایک بندہ ہے، اس میں ادب کی صلاحیت موجود ہے لیکن اس میں ادب نہیں ہے، اور آپ اس میں ادب قوت سے فعل کی طرف لا رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں فعل. اثر کرنے والوں کو فعل کہتے ہیں. تو جی چیز اثر یعنی اثر کرنا یہ فعل ہے، اور اثر کو قبول کرنا یہ انفعال ہے. ابھی متا جو ہے، متا جس طرح عین ہے تو کسی جگہ میں یعنی جو عارض ہوتا ہے بسبب حصولی فی المکان، اور یا ہے بسبب حصولی فی الزمان. تو جس طرح ظرف زمان اور ظرف مکان ہے تو اس میں ایک عین استعمال ہوتا ہے، ایک متا. تو یہ بھی اصطلاحات فلسفہ کی یہ ہے کہ اس کے لیے عین کو استعمال کیا اور زمانے کے لیے متا کو استعمال کیا، کہ کوئی چیز زمانے میں حاصل ہو. مثلا میں آج سبق پڑھا رہا ہوں، تو یہ میرے سبق پڑھانے کے لیے آج کا جو لفظ ہے یہ متا ہے. یہ کون سی عارض ہے؟ یہ متا ہے. کس جگہ پر؟ اس جگہ پر پڑھ رہا ہوں تو یہ عین ہے. ابھی میں کھڑا ہوں تو یہ میرے لیے وضع ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو یہ میرے لیے فعل ہے، اور آپ کے لیے یہ انفعال ہے. اور میرا اور آپ دونوں کی جو درمیان جو نسبت ہے وہ اضافت ہے، اور ہمارے درمیان کیفیات ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو آپ کے سامنے ہوں، تو یہ کیفیت ہے. ابھی یہاں پر جو بورڈ آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ اگر 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو یہ کیمیت ہے. یا جو وقت ہے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ لگے تو یہ تقسیم کو قبول کر سکتا ہے کہ آپ 10 منٹ ہے تو اس کو 5 میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور 20 منٹ ہے تو اس کو 10 میں تقسیم کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک ہے وضع. وضع کہتے ہیں ہی الہیئۃ العارضۃ للشیء بسبب نسبتین، وہ ہیئت جو عارض ہو کسی شے کو بسبب نسبتین، 2 نسبتوں سے. 2 نسبتیں
دو نسبتوں میں ایک نسبت و اجزاء بعضها مع بعض، مثلا آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے اجزاء کے بعض اجزاء کے ساتھ جو نسبت ہے، یا آپ رکوع میں ہیں تو آپ کے ہاتھ جو ہے آپ کے گھٹنوں پر ہے، تو یہ نسبت ہے۔ او نسبت اجزائی الی الامور الخارجیہ عنہ، اور ایک نسبت آپ کے اجزاء کی نسبت امور خارجیہ کی طرف، کہ آپ نے کرسی پر ہاتھ رکھے ہے، آپ زمین پر بیٹھے ہیں، آپ نے زمین پر پاؤں رکھے ہیں، آپ نے ہاتھ بھی رکھے ہیں، آپ نے گھٹنے بھی رکھے ہیں، تو اس طرح کے ہیئت جو ہے یہ نسبت ہے، ہیئت عارضہ ہے کسی شے کو۔ مثلا میرے بدن جو ہے اس کو ہیئت جو ہے کبھی بیٹھنے کی، کبھی کھڑے ہونے کی، کبھی لیٹنے کی، اور کبھی کرسی پر بیٹھنے کی الگ ہیئت ہے، صوفے پر بیٹھنے کی الگ ہیئت ہے، اور زمین پر بیٹھنے کی الگ ہیئت ہے، پھر بیٹھنے میں بھی مختلف ہیئتیں ہیں، تو وہ اس ہیئت کو کیا کہتے ہیں؟ وضع کہتے ہیں، اور یہ ہیئت جو ہے یہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو وضع، اٹھنا بیٹھنا، یہ سارا یہ بھی عارض ہے، اور کس کو عارض ہے؟ ان اجزاء کو ایک دوسرے کے ساتھ نسبت اور امور خارجیہ کی طرف نسبت، کہ زمین پر بیٹھے ہیں تو پاؤں پھیلائے ہے، یا کس طرف ہے، یا زمین پر پاؤں ہے، گھٹنے ہے، ہاتھ ہے، یا کرسی پر بیٹھے دونوں ہاتھ کرسی پر رکھے، تو یہ سارے وضع ہے، اس کو کہتے ہیں وضع، کہ کس حالت میں بیٹھے ہیں، کس حالت میں ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ تو ہو گئے مقولات عارضیہ۔ اب یہاں پر جو شعر ہے، مرد دراز نکو دیدم بشہر امروز بخواستہ نشستہ از کرد خویش فیروز، تو اب یہاں پر مرد یہ جوہر ہے، دراز ہونا یعنی طویل ہونا یہ کم متصل ہے، نیکو یہ انفعال ہے، اس لیے کہ وہ کسی نے اس کو نیک کرنے کی کوشش کی، نیک کرانے کی کوشش کی کہ آپ نیکی کی طرف آئے، اور وہ نیک بن گیا ہے، تو انفعال ہے۔ دیدم دیکھنا یہ ایک کیفیت ہے۔ بشہر، شہر جو ہے جس شہر میں ہے یہ عین ہے، اور عین غیر حقیقی ہے، اس لیے کہ یہ پوری شہر میں نہیں ہے۔ یہاں پر متا جو ہے، متا، یہ متا یہاں پر امروز، یہ متا غیر حقیقی ہے، لیکن یہاں پر ہم نہیں پڑھے کہ اس میں متا میں بھی ایک حقیقی اور غیر حقیقی ہے، کہ پورا زمانہ کو گھیر لے یا بعض حصے کو گھیر لے، تو اس کو کہتے ہیں متا حقیقی اور متا غیر حقیقی۔ مثلا روزہ ہے تو صبح سے لے کر شام تک پورا دن جو ہے روزہ ہوتا ہے، تو روزے کے لیے دن یہ متا حقیقی ہے، اور نماز کے لیے جو وقت ہے وہ متا غیر حقیقی ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ آج میں یہ سبق پڑھا رہا ہوں، تو آج کا جو دن ہے یہ میرے لیے غیر حقیقی ہے، اس لیے کہ پوری دن میں یہ سبق نہیں پڑھا رہا ہوں، بلکہ پورے دن کے کچھ حصے میں یہ پڑھا رہا ہوں، تو یہ غیر حقیقی ہے۔ پھر عین حقیقی اور عین متا حقیقی میں، اور عین غیر حقیقی اور متا غیر حقیقی میں فرق ہے۔ عین متا حقیقی اور عین حقیقی میں فرق یہ ہے کہ عین حقیقی یعنی جو جگہ ہے، مثلا یہ جگہ ہے جس جگہ پر میں کھڑا ہوں، جس جگہ پر میں کھڑا ہوں، یہ جگہ میرے لیے اگر عین حقیقی ہے تو اس میں کوئی اور چیز نہیں آ سکتی، کوئی اور چیز نہیں آ سکتی، صرف میں کھڑا ہوں اس جگہ پر، کوئی اور چیز نہیں آ سکتی۔ لیکن متا حقیقی میں بہت سارے کام دوسرے لوگ کر سکتے ہیں ایک وقت میں، مثلا میں سبق پڑھا رہا ہوں تو دوسرا جو ہے کھیت میں ہل چلا رہا ہے، دوسرا ہے وہ دکان میں بیٹھا ہے، دوسرا جو ہے وہ سو رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ راستے پر جا رہا ہے، دوسرا جو وہ اسپتال میں ہے، کوئی انجیکشن لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو متا حقیقی اور عین حقیقی میں فرق یہ ہے کہ عین حقیقی میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی چیز آ سکتی ہے، ایک ہی جگہ وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک چیز آ سکتی ہے، اور متا حقیقی میں ایک وقت میں مختلف بندے مختلف کام کر سکتے ہیں، ایک وقت میں مختلف کام کر سکتے ہیں، تو یہی ہے فرق۔ پھر یہاں پر اضافت ہے، تو اضافت بخواستہ یعنی محبوب، یعنی میں نے ایک نیک طویل قامت آدمی کو دیکھا شہر میں آج، کہ وہ بیٹا ہے اپنے محبوب کے ساتھ جس کام سے وہ کامیاب ہوا، تو ابھی یہاں پر یہ
محبوب کے ساتھ یہ اضافت ہے اس لیے کہ محب محبوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کا عاشق ہو۔ وضع یہ بیٹھنا ہے، نشستہ یہ وضع ہے، اس لیے کہ بیٹھنا، اٹھنا، کھڑا ہونا یہ سارے جو حیات ہے جو اس کو حاصل ہے یہ وضع ہے۔ خویش یہ فعل ہے، اس نے کام کیا تو فعل ہے۔ فیروز یہ ملک ہے کہ اس کو حیات حاصل ہے، اس کو ایک حیات حاصل ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔